اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جس چیز کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہم غسل کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو غسل کو اگر ہم غسل کے لغوی معنی پڑھیں کو سمجھیں گے تو غسل کے لغوی معنی ہوتے ہیں کہ دھونا۔ غسل کے لغوی معنی ہوتا ہے کہ اگر انسان پانی سے انسان کو جسم کو دھونے کو غسل کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں اگر ایک انسان ناپاک ہو تو وہ اسے پاکی حاصل کرے اس کو بھی غسل کہتے ہیں، یا ثواب کی نیت سے بھی اور غسل کرے تو وہ بھی شریعت کی اصطلاح میں یہ آتا ہے اگر ایک انسان ناپاک ہو تو وہ پاکی حاصل کرے تو اس کو بھی غسل کہتے ہیں، یا ثواب کی نیت سے جیسے کہا گیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا وغیرہ، ہفتے کے ایک دن یا جس دن یا انسان ناپاک ہو تو غسل کی ترتیب میں سے آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ غسل کرنے کے لیے جس طرح سے 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری اور لازمی ہے، تو ان میں سے غسل میں 3 چیزیں فرض ہے، یہ یاد رکھا جائے۔ جس طرح فرض کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے ہیں، طرح 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہے، اس طرح غسل کرنے کے لیے 3 چیزیں جو 3 فرائض پائے جاتے ہیں ان میں سے ہم کسی ایک کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے کلی کرنا، یہ غسل میں پہلا فرض ہے۔ دوسرا ہے ناک میں پانی ڈالنا، یہ دوسری فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے کہ پورے جسم پر ایک مرتبہ پانی بہانا، یہ بھی غسل میں آتا ہے۔ تو 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے جسم پر ایک بار پانی بہانا، یہ ہوئی غسل کی فرض ہے۔ اب غسل کی سنتوں پر آتے ہیں، یہ سنتوں میں آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرض اگر چھوٹ جائے تو اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ اگر سنتیں چھوٹ جائے تو اس میں اتنا زیادہ حرج نہیں ہے جتنا فرضوں میں ہے۔ تو غسل کی کل 5 سنتیں ہیں، اور ان 5 سنتوں میں سے سب سے پہلی سنت جو آتی ہے وہ کہ غسل کی نیت کرنا۔ یہ یاد ہوتا ہے جیسے انسان نماز کی نیت کرتا ہے اسی طریقے سے انسان کو غسل کی نیت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ غسل کی نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک دھونا ہوتا ہے، گٹھے ان کو کہتے ہیں، تو دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک دھونا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے انسان کا وضو کرنا، اس کے بعد آتا ہے انسان کا استنجا کرنے کے بعد جب انسان نے استنجا کیا، مطلب جہاں پر نجاست وغیرہ لگی ہو، اس کے بعد انسان وضو کرے گا۔ وضو میں جو چیزیں فرض آتی ہے، جس طرح سے شروع کرنا ہوتا ہے وغیرہ، جو چیزیں فرض آتی ہے اس میں سے وضو اچھی طریقے سے کرنے کے بعد انسان کو کیا کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کو کرنا ہوتا ہے کہ وہ پورے جسم کو 3 مرتبہ دھوئے، پورے جسم کو 3 مرتبہ دھوئے اچھی طرح سے، چونکہ فرض میں آتا ہے کہ پورے جسم کو 1 مرتبہ دھوئے، مگر غسل کی سنتوں میں سے یہ بات یاد رکھی جائے، غسل کی سنتوں میں سے 5ویں سنت جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ غسل میں 5 سنتوں میں سے سنت یہ بتائی گئی کہ غسل میں انسان کے جسم کو یا انسان کے بدن کو 3 مرتبہ وہ اپنے اوپر پانی بہائے، تو یہ غسل کی سنتوں میں سے آتا ہے، اب اس کے بعد آتی ہے جو چیزیں منع کی گئی ہے، جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے وغیرہ چیزیں، تو پہلی بات یاد رکھیں، غسل کے مستحبات آتے ہیں، اس میں سے غسل کے مستحبات 5 آتے ہیں۔ پہلی چیز جہاں پر انسان غسل کرے، پہلی چیز وہ جگہ پاک ہو، وہ جگہ پاک ہو جہاں پر انسان غسل کرے، وہ گندی نہیں ہونی چاہیے، وہ غلاظت وہاں پر گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر گندگی ہوگی تو انسان کے جسم پر چھینٹیں آئے گی تو وہ پھر انسان دوبارہ گندہ ہو جائے، تو غسل وہیں کرنا جہاں پر پاک جگہ ہو اور صاف جگہ ہو، اس کے بعد سے انسان کا اس جگہ غسل کرنا، یہ دوسرے مستحبات میں سے آتا ہے، اس جگہ انسان غسل کرے گا جہاں پر جو بالکل سطر کے اندر ہو، مثال کے طور پر سطر کے اندر سے مراد انسان اس جگہ غسل کرے جہاں پر اسے کوئی دیکھ نہ پائے، انسان 4 دیواری کے اندر کسی جگہ اچھی جگہ کرے کہ کوئی اسے دیکھ نہ جائے،
باقی جگہ پر کھلی میدانوں وغیرہ میں منع کیا گیا ہے، ان چیزوں میں منع کیا گیا کہ وہاں پر انسان غسل کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان جب غسل کرے تو غسل میں پانی اعتدال کے ساتھ خرچ کرے۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ پانی کو زیادہ ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ پانی کو اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا ہے، نہ زیادہ کم خرچ کرنا ہے نہ زیادہ خرچ کرنا ہے۔ جتنا انسان کے جسم کو ضرورت ہے اتنا انسان کو خرچ کرنا ہے، ٹھیک۔ تو آخری جو چیز جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ انسان کو غسل کے لیے پہلے دائیں یہ مستحبات میں سے آتا ہے، ضروری کرنا ہوتا ہے، یہ چیزیں ضروری ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ انسان پہلے دائیں طرف سے جب انسان غسل کرے تو پہلے دائیں طرف سے پانی کو بہائے اور بائیں طرف پھر بائیں طرف سے، یا غسل کے مستحبات میں سے آتا ہے۔ ایک بات یاد رکھی جائے، غسل میں اگر ایک بال کے برابر بھی ایک بال بھی خشک رہا، مطلب جسم کے حصے پر ایک بال بھی خشک رہا تو اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا، تو اس کو غسل دوبارہ سے کرنا ہے، یہ بات یاد رکھی جائے، ٹھیک۔ تو ان چیزوں پہ مطلب ضروری ہے کہ میں نے بتایا تھا غسل کے لیے ضروری ہے کہ 3 چیزیں فرض ہے: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور جسم پر ایک بار کم سے کم ایک بار پانی بہانا۔ اور ایک بار پانی بہانے سے مراد یہ ہے کہ جسم پر جسم کا ایک بال برابر حصہ خشک نہ رہنے پائے، ٹھیک۔ امید ہے کہ آپ سب جو چیزیں میں نے بتائی ہے غسل کے متعلق، اور غسل کو اردو میں بھی نہانا کہتے ہیں، یہ بات اب آپ کو سبوں کو پتہ ہوگی، تو امید ہے کہ آپ سب ان چیزوں پر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔